زینت بنا دیتی، نماز دی زینت میرے مصطفیٰ نے بنائی۔ آؤ جناب میں آخری بات آپ حضرات دی بارگاہ میں پیش کراں۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو، میرے مصطفیٰ کریم دیاں عزتاں عظمتاں تے قربانوں والے غور کرنا، بات بڑی قابل توجہ، بڑے ادب تے احترام نال سماعت کرو گے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ میرے آقا نال پیار کرن والے ہو، حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، مولا اج مینوں اجازت دے مولا، میں ویکھ رہا نمرود دنیا دا لانتی، دنیا دا کتا بدبخت، مولا تو انہوں حکومت عطا فرمائی، تو انہوں بادشاہ عطا فرمائی، طاقتاں عطا فرمائیاں، حکمرانی عطا فرمائی، مولا چاہیدہ تسی تیرے دروازے تے جھک جاندہ، چاہیدہ تسی تینوں سجدے کردہ، مولا الٹا آکڑ گیا، انہیں اپنی پوجا کرانی شروع کرا دیتی، انہیں اپنی خدائی دا دعویٰ کر دیتا، مولا اجازت دے میں انہوں او دی روح قبض کر کے آواں، فرمایا چلا جا پر ہنجے روح قبض نہیں کرنی، تھوڑی سزا بھی دینی ہے۔ غور کرنا مسلمانوں، جن نے دنیا تے ظلم کیتا، مرن تو پہلے کچھ نہ کچھ اتنا ظلم ضرور ہوئے گا، پھر جائے گا، پھر اگلا کام اگے ہوئے گا۔ اسرائیل علیہ السلام ایک 80 سالہ بڈھے بابے دی شکل اپنائی، اپنا کے نمرود دے دربار دے اندر آ گئے۔ گل بڑی غور طلب ہے، دربار چاہ کے سامنے دروازے تے کھڑے ہو گئے، اینکر کے اندر انٹر ہون لگے، کپڑے پھٹے پرانے، جنہیں بزرگاں عام طور تے کپڑے پائے، پھٹے پرانے کپڑے، داڑھی مبارک بھی سیدھی سجی نہیں ہے، ارے دوستان گرامی کوئی وال تھلے کوئی ہوتے نہ سروے کنگی نہ کوئی صحیح پروٹوکول، ایک عام درویش چے بن کے حضرت اسرائیل علیہ السلام نمرود دے دروازے تے آ گئے، آ کے فرمان لگے میں بادشاہ سلامت نہ ملاقات کرنی، تو انہوں پتہ جدو بادشاہ شاہانہ کرسی تے بیٹھا ہوئے 60 ارب کھا جائے انہوں ڈکار ہی نہیں ہوندہ، 60 ارب کھا جائے پھر وہ آندہ دجے کھا گئے تے کھاندہ آپ ہی ہوندہ ہے۔ بہار المسلمان بھائیو غور کرنا، وہ بڑی بڑی کرپشن کر جاندہ، انہیں سجے کھبے اپنے گارڈ کھڑے کیتے ہوندن، این خدا بن کے اپنی کرسی تے بیٹھا ہوندہ، حالانکہ انہوں پتہ کوئی نہیں، ہزاروں سلطنت بدلی، ہزاروں بادشاہ بدلے، ہزاروں سلطنت بدلی، ہزاروں بادشاہ بدلے، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی۔ اللہ والیاں دی حکومت نہیں بدل دی، دنیا دیاں حکومتاں بدل جاندیاں۔ گل مختصر، اسرائیل سامنے تشریف فرمایا میں بادشاہ نو ملنا، چمچے چیلے گاڑاں کیوں چل بابا پیچھا تو کون ہے، تو بادشاہ نو ملنا، اتھے تے مہینہ پہلے ٹائم لینا پہندہ ہے، پھر بادشاہ سلامت ٹائم دیندہ ہے، پھر لینا بھی لگ کے ملاقات ہوندی، فرمایا نہ لینے لگنا نہ میں کوئی انتظار کرنا، ہونی ملاقات کرنے، اور نہ تھکے مارے اسرائیل نو، نہ نہیں سی پتا، اور نہ تھکے مارے اسرائیل نو بابا سمجھ کے آکیا چل نکل پیچھے، اسرائیل پیچھا تے ہٹتے گئے، پر دور آواز مار کے کیا نمرود ذرا میرے والویک، نمرود نے دیکھیا، اسرائیل فرمان لگے میرے کول ایک انجدہ وظیفہ آئی، کیڑا وظیفہ، اگر وہ تو پڑھ لیا قیامت تک، یہ کوئی عمران خان نو دس صاحب کہ میرے کو ان دی تسبیح ہے اگر تو پڑھ لئی تے قیامت تک وزیر اعظم تو ہی رہنا ہے، او باویں آصف ترابی بھی ہوندا اس موڑیاں تے باہر لینا سی، اے بادشاہ انج کر دینا۔ ہن بات قابل غور ہے، نمرود نو آکھیا وظیفہ انج دئی، اگر وہ پڑھ لیا تے قیامت تک تیری کرسی پکی، تیری کرسی نو کوئی گرا نہیں سک۔ بادشاہ کیا چال ہے ہوئے دے واسطے جلدی کرو، راہ چھاڑ دے ہوئے دے واسطے، ہٹ جاؤ سارے میرے آکے بستر تے بے، جلدی کر وظیفہ دا، فرمایا نہیں اٹھ کے تو ذرا باہر آ۔ گل غور طلب ہے، امید ہے تسی بھی پہلی باری سننی چونکہ میں بیان بھی پہلی باری کر رہا تھا، میں آپ بھی پہلی باری پڑھی۔ مسلمان بھائیو اسرائیل آکھیا ذرا باہر آ، اے باہر آیا، نمرود بندے چھڑدا، نوکر حیران، گارڈ تے تیکر بندے حیران، پوری دنیا تے بادشاہت کرن والا باہر آیا، جتیاں بھی نہیں پائیاں، نمبر حضرت اسرائیل نال ٹر پے، فرمایا ہون چل اپنی کرسی تے، او دی کرسی دے کول جا کے اسرائیل زمین تے بہ گئے،
نہ پوچھن خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھن کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اب ٹھیک ہے، پھر علامہ اقبال نے کیا نا، علامہ دی میں نہیں سمجھ آئی، تھون کتے سمجھ آنی، ذرا مل کیا کنا سبحان اللہ۔ علامہ فرماندہ ہے بے جڑے گندے مندے کپڑے بیٹھے ہوندے نے، انہاں دی شان نہ پوچھ، انہاں دی ایڈی شان ہے اگر بازو اپنی بغلی پا کے باہر چا کڈن تے وہ سورج نال زیادہ چمکنا شروع فرما دیندا ہے۔ اسرائیل زمین تے بہ گئے، اے نمرود اپنی ہاتھی اتے بیٹھا ہے، فرمان لگے اسرائیل نو، کہن لگا نمرود دسو کیڑی گل وظیفہ جلدی، فرمایا جلدی نہ کر، ہو سکے جلدی دسو، فرمایا نیڑے ہو نیڑے ہو۔ نمرود سر جھکاندہ آیا، نیڑے ہوندا آیا، اسرائیل نے پکڑ کے نیچے اتار لیا۔ نمرود کھڑوتا تے اسرائیل 80 سال دا بابا زمین تے بیٹھا، آکیا سر تھلے کر بانا نہیں، سر نماندا آ، جھکدا آ تھلے، این کر کے تذلیل کر کر کے اسرائیل نے نمرود دا سر اپنے گوڈے تے رکھیا۔ جدو رکھیا ہن اسرائیل بندے ویکھ رہن ہو کی رہا، بادشاہ سلامت ہے، دنیا تے حکمرانی کرنے والا ہو کی رہا۔ آخر کار اسرائیل دے جدو گوڈے تے نمرود نے سر رکھیا، اسرائیل نے کیا دساں وظیفہ، کیا دس، آکیا تو خدا ہے، پوچھیا تو خدا ہے، آکیا ہاں میں خدا ماں۔ این اسرائیل نے ہاتھ اتے کیتا، رکھ کے تھپڑ ماریا، اوپرا گریا زمین تے، جسم چو جان پرواز ہو گئی، روح نکل گئی، دنیا دوڑی، اسرائیل غائب ہو گئے۔ اے تے نمرود دی موت سی، مچھر والا واقعہ بھی کتاباں میں موجود ہے، لتر کھا کھا کے مریا۔ ہن دوجی گل سننا، اسرائیل واپس گئے، اللہ دی بارگاہ کیا مولا اس ظالم لانتی دی روح قبض کر لے آیا، فرمایا ہون کی کرنا چاہنا، مولا نمبر ابراہیم دا آ گیا۔ گل بڑی غور طلب مولا، ہن نمبر ابراہیم دا لے آوارو، فرمایا لے آ۔ اسرائیل دروازے تے آ کے ہاتھ جوڑ کے اندر حضور اجازت ہے، فرمایا اجازت ہے آ جا۔ کوئی دروازے تے دربان نہیں کھڑے، کوئی نوکر چوکیدار نہیں کھڑے۔ مولا علی نے کسی پوچھا حضور گارڈ کیوں نہیں رکھے، 36-40 لاکھ مربع میل دے بادشاہ ہو، آپ نے فرمایا سب تو بڑا گارڈ موت ہے، جڑی ٹائم تو پہلے ہوندی نہیں، جیڑی ٹائم تو پہلے آمدی نہیں۔ مسلمان بھائیو غور کرنا، حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کو اجازت لے لئی، جناب ابراہیم دے دروازے تے آ گئے، آ کے سلام کیتا، آ کے حضور اللہ بھی سلام دے رہا، وعلیکم السلام۔ ابراہیم نہ گلاں شروع ہو گئیاں، کی حال اسماعیل دا، کی حال مدین دا، کی حال بی بی حاجرہ دا، کی حال سیدہ سارہ علیہ السلام دا۔ اے گلاں طبیعتاں پہ پوچھ دین، تیری تے میری موت ہو رہے پر نبیان دی موت ہو رہے۔ غور کرنا مسلمانوں، اسرائیل ہاتھ بن کے بیٹھا ہے، آ فرمایا ابراہیم نے دس تیری طبیعت کی، آکیا حضور ٹھیک ٹھاک، اللہ نے بڑیاں طاقتاں دیتیاں، آکیا ارادہ کی گئی، سنا کم شم کہندہ چل رہا۔ اسرائیل کہنے لگا حضور کم بڑا فٹ چل رہا، جتوں کسی دی روح قبض کرنی ہوئے مٹ بھی نہیں لگتا تو میں روح قبض کر لینا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ ہن اسرائیل کہنے لگا حضور میں تے کسی کم آیا سا، جیڑی میری ڈیوٹی میں تے اسی کم آیا سا۔ فرمایا گل کر کی حضور میں تھوڑی روح قبض کرنی۔ ابراہیم فرمایا اساں جے مرنا کوئی نہیں، بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور، فرمایا جے اسا مرنا نہیں، اجے تے ارادہ ہی کوئی نہیں۔ حضور انج نہ کرو، ارے پہلے کافی ٹائم گلاں بھی لنگ گیا، میں تے آیا سا روح قبض کرن، لیکن حکم ایسی اجازت تو بغیر، اجازت تو بغیر ہاتھ بھی نہیں لانا، حضور مہربانی کرو۔ فرمایا نہیں واپس چلا جا، میں جو کہہ رہا میں جے نہیں فوت ہونا، میرا ارادہ ہی کوئی نہیں۔ ایک گل جدو حضرت ابراہیم خلیل نے کی تھی، اسرائیل کیا حضور پھر کوئی عطا پتا، کوئی نشانی، کوئی اپنے محبوب دی بارگاہ خط شت لکھ دیو تاکہ میں دس دیاں، اجے تیرے بندے دا ارادہ کوئی نہیں۔ دو گلاں تے دوویں بڑیاں قیمتی، پہلی گل ابراہیم نے لکھی، دوجی گل اگوں رب نے کیتی۔ ابراہیم دی گل سننا، آپ نے لکھیا کہ لکھ کے فرمایا میرے یار رب نو پوچھ مولا کدھرے ان بھی ہویا، ایک یار نے
ایک یار نے دوجے یار نو مار دیتا ہوئے کدھر انج بھی ہویا میری روح قبض نہ کر دنیا آکھے گی چنگا یار ابراہیم دا اپنے بیلی نو مار چھڑیا سوں اے گل اسرائیل جا کے رب دی بارگاہ وچ کیتی رب نے فرمایا اسرائیل واپس جا تے میرے خلیل نو جا کے آکھ اے سوال کر پھر اگلی گل کریں مولا کیڑی فرمایا جا کے ابراہیم نو کہے کیا کدی انج بھی ہویا ہے ایک یار ملنا چاہے کیا بات ہے کیا بات ہے مزہ آ گیا ایک یار ملنا چاہے عشق دی گل انوکھڑی مٹھی کھیر پکا محمد اگلا جملہ نہیں بولنا مسلمانوں ذرا توجہ نال دل حاضر ہوئے گا تے گل دا مزہ آئے گا ابراہیم خلیل نو کہا اوے جبریل جا کے کہے اسرائیل جا کے کہے ایک یار ملنا چاہے دوجا نہ ملے ایک کیڑی یاری ہوئی حضرت اسرائیل واپس آ گئے آکھیا ابراہیم اے موت مٹان واسطے نہیں آ رہی الموت الذی جسر یرسل الحبیب الی الحبیب موت ایک پل دا نام موت ایک دیوار دا نام کیڑی دیوار فرمایا ایدو پل کراس کرنا ہے ادو یار دا دیدار ہو جانا مسلمان بھائیو غور کرنا اے اسرائیل نے آکے کیا اے کدی ہویا اللہ پیا فرماندہ اگو ابراہیم کیا یار نہ ملاقات اللہ دا دیدار فرمایا ہاں ہاں آکیا پھر جلدی کر میری روح قبض کر لے پر ایک گل دس ایک گل اسرائیل پہلے دس پھر میری روح قبض کر لیں حضور بچو کیڑی گل ہے آپ نے فرمایا کافر دی روح تے مومن دی روح جدو قبض کرنا دے فرق کی ہے اسرائیل کیا حضور اے گل نہ پوچھو اے گل نہ پوچھو برداشت نہیں کر سکو گے فرمایا نہیں دس میں اشتیا کے آکیا حضور پہلے کیڑی شکل اپناوا فرمایا جدو کافر دی روح قبض کرنا او شکل اپنا اسرائیل علیہ السلام ہاتھ جوڑے حضور ذرا اکھاں بند کرو یا دوجی روایت چہرہ ذرا دوجی طرف کرو ابراہیم نے چہرہ پھیریا اسرائیل نے دوسری حالت اپنائی جدو جبریل نے اسرائیل نے دوجی حالت بنائی آکے ابراہیم ویکھو ابراہیم نے ویکھیا گر کے بے ہوش ہو گئے زمین تے گر گئے او حالت ویکھ کے دوستان گرامی فوراً جدو ہوش آیا جناب ابراہیم نو اسرائیل اپنی حالت جا گئے فرمایا حضور میں تے پہلے عرض کی سی تو برداشت نہیں کر سکنا آکیا ہوں اے حضرت ابراہیم فرمان لگے جن نے ساری زندگی گناہ کیتے اور کوئی عذاب نہ بھی ہویا اے تیری صورت ویکھ لئی بس او دے واسطے اے عذاب بڑا دوجی گل کیتی ابراہیم نے آکیا ذرا مومنہ دی جی میں روح قبض کرنا او تے حالت بھی کامیں حضرت جبریل آکیا اکھاں بند کرو اکھاں بند کر کے کھولیاں تے بڑا نورانی چہرہ نوجوانی والی شکل زلفاں دی کیا بات چہرے دی کیا بات کپڑیاں دی کیا بات حضرت ابراہیم فرمان لگے آکے حضور ہن میرے وال ویکھو جناب ابراہیم نے ویکھیا فرمان لگے اگر اللہ مسلماناں نوں جنت نہ وی دے صرف اے صورت وکھا دے صرف اے صورت وکھا دے نہ جنت دی لوڑ نہ کسی اور شے دی لوڑ آ میری روح قبض کر اسرائیل روح قبض کیتی تے چلا آخری حدیث سننا مدینے دی گلی تے دو میرے مصطفیٰ آئے ہائے اے تو میرے مصطفیٰ آگے صابری صاحب گال بڑی با کمال میں آج ہی پڑھی کتاب دے اندر مدینے دی گلی تے میرے مصطفیٰ سرکار تشریف لے کے آ رہے ویکھیا تے اسرائیل ایک جوان دے دروازے تے کھڑو کے تے مسکراوے پیا تے میرا نبی بھی مسکرایا سرکار فرمایا کدے آیا ہے حضور اپنی ڈیوٹی تے اپنی ڈیوٹی تے آیا یا رسول اللہ اے جڑا تھوڑا نوجوان صاحب بھی اے دی روح قبض کرنا آیا فرمایا قبض کر لے پر ایک دھیان رکھی اے میرا غلام ہے اے میرا نوکر ہے اے میرا غلام ہے اس گل دا دھیان رکھی سونے وعدہ قیامت تک جدو بھی تھوڑے کسی غلام دی میں روح قبض کرانگا انج قبض ہوئے گی جی میں آٹے وچوں ارے بال کڑ لیتا جاندہ ہے اے مصطفیٰ دے غلامہ دی موت ہے اے دنیا دن چار دہاڑے تو کی لے جانا اے دنیا دن
چار دہاڑے ایتوں کی لے جانا یار بنا لے کملی والا او جے تو جنت جانا یار بنا لے کملی والا جے تو جنت جانا نہ کوئی گجر نہ کوئی گجر جٹ نہ رائی نہ کوئی راجے رہنا ہے بس نام اللہ دا اوے باقی سب ٹر جانے اوے رشتے ناتے جھوٹے ہو گئے جتنا پیسے والا ہر کوئی اپنا چنگا سوچے دوجے لئی دل کالا نیویاں نال اے سبق دا شعر ہے نیویاں نال تو نیواں ہو جا تے نیواں رکھ دروازہ نیویاں نال تو نیواں ہو جا تے نیواں رکھ دروازہ خبر نہیں کس وقت محمد تینوں آ جاویں آواز اللہ تعالیٰ میری آپ دی حاضری اپنی بارگاہ منظور مقبول فرمائے وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ سلطان